إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی انہی رحمتوں اور شفقتوں کا تذکرہ جو ہے گزشتہ کئی ایک خطبات جمعہ کے اندر کیا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان رحمتوں، ان شفقتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر اور جمادات پر کی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام ابو داود رحمہ اللہ سنن نبی داود کے اندر یہ روایت لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا، اس گدھے کے چہرے پر آگ کے ساتھ داغ لگایا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے جانوروں کے چہروں پر داغ لگانے سے اور جانوروں کے چہرے پر مارنے سے لعنت فرمائی ہے؟ کوئی بندہ کسی جانور کے چہرے پر آگ کے ساتھ داغ نہیں لگا سکتا اور کسی جانور کے چہرے پر وہ نہیں مار سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے پر لعنت فرمائی ہے جو جانور کے چہرے پر آگ کے ساتھ داغ لگاتا ہے یا جانور کے چہرے پر مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زندہ جانور کا گوشت کاٹنے سے منع کیا، جیسا کہ وہ روایت آپ پہلے سماعت فرما چکے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو اونٹنیوں کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہانے کاٹ دیں، جو انہوں نے اس وجہ سے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی کہ وہ ان کو بیچ کر اپنا ولیمہ کریں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی زندہ جانور کے گوشت کاٹنے سے منع کیا، اس کے اعضاء کاٹنے سے منع کیا،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی جو جانوروں کا موصلہ کرتے ہیں، یعنی زندہ جانور کا جو گوشت کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان کیے کہ کوئی شخص کسی زندہ جانور کا کوئی حصہ نہ کاٹے، اس کے اعضاء کو نہ کاٹے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جانور کو باندھ کر نشانہ نہ لگائے، کسی جانور کو باندھ کر نشانہ بازی کرنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ کتنے رحیم نبی ہیں، وہ کتنے کریم نبی ہیں، وہ کتنے شفیق نبی ہیں کہ جن کا امتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں پر بھی شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر بلا ضرورت بیٹھنے سے منع کیا۔ چلے آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، اپنے جانور پر سواری کریں، لیکن بلا وجہ آپ جانور پر بیٹھ نہیں سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنا دیا، وہ تمہارے فرما بردار ہیں تاکہ تم ایسی جگہوں تک پہنچ سکو جہاں تم بغیر تکلیف کے اٹھائے نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی پیٹھوں کو اپنے ممبر نہ بناؤ۔ یہ جو ممبر ہے جس پر بندہ بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر بنانے سے منع کیا کہ ان پر بلا وجہ بلا ضرورت بیٹھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا ضرورت جانوروں پر بیٹھنے سے منع کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں۔ دوران سفر جب آپ کسی جانور پر سفر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے امام ابو داود رحمہ اللہ کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ہریالی میں سفر کرو تو اس اونٹ کو اس کا حق دو۔ آپ سبزے پر سے گزر رہے ہیں، آپ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا آپ کسی بھی سفر کے اندر جا رہے ہیں، آپ کا گزر جو ہے وہ ہریالی پر سے ہوتا ہے، سبزے پر سے ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ہریالی میں سفر کرو تو اس اونٹ کو اس کا حق دو۔ صرف اونٹ کی بات نہیں، وہ آپ کا گھوڑا ہے، وہ آپ کا گدھا ہے جس پر آپ سواری کر رہے ہیں، آپ کا کسی وادی پر سے گزر ہوتا ہے جہاں آپ ہریالی دیکھتے ہیں، تو ان کا حق دو، ان کو چرنے کے لیے وہاں چھوڑ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم قحط سالی میں سفر کرو تو جلدی جلدی سفر کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم قحط سالی خشکی کے علاقے کے اندر سفر کرتے ہو تو بلا وجہ نہ رکو، جلدی جو ہے اس سفر کو طے کر لو تاکہ جانور جو ہیں ان کو مشقتیں نہ اٹھانی پڑے۔ ہریالی پر سے گزرو تو انہیں چرنے کے لیے وقت دو،
اور جب قحط سالی کے اندر خشکی پر سے گزرتے ہو تو جلدی جلدی وہ سفر طے کر لو تاکہ جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شفقتوں کا، ان رحمتوں کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، میں اور آپ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں یا کسی اور جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی فوراً اس کو قتل کر دو، تڑپا تڑپا کر اسے قتل نہ کرو۔ مسلمان جب کفار کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں تو کفار کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی تڑپا کر قتل کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی جانور کو تم ذبح کرو تو اس کے لیے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو اسے آرام پہنچاؤ، یعنی اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرو۔ کھونڈی چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہا، جب وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زندہ جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ زندہ جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے وہ قصاب حضرات جو زندہ جانوروں کے سامنے جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یا مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو یہ 2 موتیں دینے سے منع فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے حقوق بیان فرماتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں۔ ایک آدمی کو دوران سفر جو ہے بہت زیادہ پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، وہ اس کنویں کے اندر اترا، اس نے جو ہے اپنی پیاس کو بجھایا۔ جب وہ اس کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں بھی پیاس کی وجہ سے نڈال تھا، یہ جانور جو ہے اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، یہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ وہ دوبارہ کنویں کے اندر اترا پانی لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی جو اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان جانوروں کو کھلانے پلانے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ عموماً تو ہم ان جانوروں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، وہ ہماری گھر کی گائے ہو، بھینس ہو یا بکری ہو، ہم اسے کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عام سوال کیا، کتا جو ہے وہ ویسے ہی وہاں گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس بندے نے اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان جانوروں کو کھلانے اور پلانے میں ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر زندہ حیوان اس کو کھلانے اور پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے،
آپ اس کو اگر کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس کو کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حاکم رحمہ اللہ آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ باب قائم کرتے ہیں، اس کے اندر ایک روایت لائے ہیں۔ یعلا بن مرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی۔ ہم ایک جگہ رکے تو ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ جانور جو ہیں یہ روتے ہیں۔ آپ نے ان کی اس اونٹ کی دونوں آنکھوں کے اندر آنسو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالکوں کو بلا بھیجا، پھر ان سے پوچھا یہ اونٹ تم لوگوں کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ یہ مالکوں کی شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس اونٹ سے اپنے کام لیتے ہیں، اب یہ اونٹ جو ہے بڑا ہو گیا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اب یہ اس لائق نہیں رہا کہ ہم اس سے کوئی کام لے، ہم اس سے کل ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح نہ کرو بلکہ اسے دوسرے اونٹوں کے ساتھ رہنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں جس سے لوگ کام لے رہے ہیں، جب وہ کام کے لیے نہ رہا تو وہ اس کو کل ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے ذبح نہ کرو، اسے دوسرے اونٹوں کے پاس جانے دو۔ اور ایک اور روایت جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا اور ایک انصاری کے باغ کے اندر ہم چلے گئے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹ نے دیکھا اور وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس اونٹ کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا، یعنی اس نے اپنا رونا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان ایک انصاری صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا نہیں؟ کیا جانوروں کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، ان جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ آپ کا اونٹ، وہ آپ کا گھوڑا، وہ آپ کا گدھا، وہ آپ کی گائے اور بھینس جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان کا مالک بنایا ہے، ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے یہ شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کام اس سے زیادہ لیتا ہے، تو جانوروں سے جتنا کام لیا جائے ان کو اتنا چارہ بھی ڈالا جائے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں ہیں، یہ آپ کی رحمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حکم بن حارث سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلب ایک درخت کی چھال اس کے لینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی اونٹنی کو اپنی جگہ جو ہے چھوڑنے کے لیے مار رہا تھا، وہ اڑی ہوئی تھی،
چل نہیں رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اونٹنی کو مارنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کو حکم دیا چل، تو وہ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں کے ساتھ وہ چلنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بد کردار عورت تھی، اس نے گرمی میں ایک کتے کو دیکھا جو کنویں کے چکر لگا رہا تھا، پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کتے نے زبان کو باہر نکال رکھا تھا۔ اس عورت نے کنویں کے اندر اپنا جوتا جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ باندھ کر لٹکایا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کی بخشش کر دی، اس کو معاف فرما دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جانوروں پر رحمتوں اور شفقتوں کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے معاملے میں رحم کرنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا تذکرہ کیا جس نے ایک بلی کو باندھ لیا، ایک بلی کو باندھ لیا۔ آپ نے فرمایا نہ اس نے کھانے کے لیے اس کو کچھ دیا، نہ اس کو پینے کے لیے کچھ دیا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ کسی چیز کو جا کر کھا لے، کیڑوں مکوڑوں کو آپ نے فرمایا کھا لیتی، اپنی جان کو بچا لیتی۔ اس نے اس بلی کو باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بلی کے باندھنے کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کو باندھ دیتے ہیں، جانوروں کو جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہ پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو جو باندھ کر مارتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب اور وعید کی۔ یہ ساری باتیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ یہ حدیث لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چونٹی نے کسی نبی کو کاٹا، چونٹی کیڑی نے ایک نبی کو کاٹا تو اس نبی نے حکم دیا کہ چونٹیوں کی ساری بل کو جلا ڈالا جائے، ان کے سارے گھر کو جلا ڈالا جائے۔ جب وہ چونٹیوں کا گھر جو ہے جلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا نبی ایک چونٹی کے کاٹنے سے تم نے پوری امت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرنے والے تھی۔ یہ چونٹیاں جن کو ہم بلا وجہ مار دیتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹا
انہوں نے ساری بل جب جلا دی، ان کا سارا گھر جلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی بھیجی کہ کاٹا تو ایک چونٹی نے تھا، آپ نے ایک امت کو ہلاک کر دیا، اور امت بھی وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بلا وجہ چونٹیوں کو، کیڑوں کو، کیڑیوں کو مارنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہیرا پہاڑ پر چڑھے۔ یہ تو جانوروں کے معاملے میں آپ کی شفقتیں تھیں، آپ کی رحمتیں تھیں، جمادات کے بارے میں سنیے۔ ایک دفعہ آپ ہیرا پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں۔ تو ہیرا پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہا رک جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہداء کھڑے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جمادات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن جمعے کا خطبہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر دیا کرتے تھے، اور آپ یہ عصا دیکھ رہے ہیں، سوٹی دیکھ رہے ہیں۔ سنن نبی داود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا کمان تھی، اور آپ نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ چھڑی کے ساتھ، کمان کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو روایت میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری صحابی ہیں یا صحابیاں ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ممبر نہ ہم بنوا دیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، ممبر بنانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ جب اگلا جمعہ آیا، جمعے کا دن آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر آ گیا۔ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو وہ کھجور کا تنا جس پر پہلے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں ایسے وہ کھجور کا تنا رویا جیسے بچہ چلا چلا کر روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، درخت کو اپنے سینے سے لگایا، اس تنے کو، تو اس بچے کی طرح ہو گیا جس کی باریک آواز نکلنے لگی۔ عموماً جب بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے تو بڑی اونچی آواز سے روتا ہے، لیکن جب ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے تو اس بچے کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلی دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے روتا ہے کہ پہلے میرے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سنتا تھا۔ کون سا اللہ کا ذکر؟ جو خطبہ جمعہ کی صورت میں تھا۔ ہاں وہی اللہ کا ذکر جس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں آپ آئیں گے 1 بجے اور آ کر گھڑی پر نظریں رکھیں گے کہ ٹائم تو 2 منٹ زیادہ ہو گئے، امام اپنا خطبہ کلوز کیوں نہیں کر رہا، ٹائم اوور ہو گیا۔ تو آپ کو خطبہ شروع کرنے سے پہلے کبھی ٹائم یاد نہیں آیا کہ 12:25 پر اذان ہوتی ہے، میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے پہلے چلا جاؤں؟ مسجد کے اندر کتنے نمازی تھے جب جمعے کا خطبہ شروع ہوا، اور کتنے ہیں جب اس وقت آئے جب
उस फरिश्ते ने उस रजिस्टर को बंद कर लिया जिसके अंदर वो जुमे का सवाब लिखता है। किसी के लिए ऊंट के बराबर सवाब, किसी के लिए गाय के बराबर सवाब, किसी के लिए बकरे के बराबर सवाब, किसी के लिए मुर्गी के बराबर सवाब और किसी के लिए अंडे के बराबर सवाब। और आपने फरमाया जब इमाम मिंबर पर खड़ा हो जाता है अजान के बाद खुतबा देने के लिए, तो वो फरिश्ते जो सवाब लिख रहे होते हैं वो अपना रजिस्टर बंद करके आके इमाम का खुतबा सुनते हैं। हाँ, वही जिक्र जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये मेरे करीब होने की वजह से अल्लाह का जिक्र सुनता था, अल्लाह का जिक्र सुनता था। आज ये दूर हो गया, मिंबर आ गया, तो इस वजह से ये चिल्ला रहा है, रो रहा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जमादात के साथ है। आपने फरमाया मैं मक्का के अंदर उस पत्थर को जानता हूं जिसके करीब से मैं गुजरता था और वो मुझे सलाम कहता था। आपका मर्तबा और मुकाम जमादात तो पहचाने, मक्के के अंदर वो पत्थर तो पहचाने जिसके करीब से आप गुजरे वो आपको सलाम कहे। आप हिरा पहाड़ पर चढ़े तो आप उसको ठोकर लगाएं कि तुझ पर एक नबी खड़ा है, सिद्दीक खड़ा है, शोहदा खड़े हैं। आपके मर्तबे मुकाम और शान और अजमत को वो ऊंट तो पहचानता है जो आपके करीब आकर आंसू बहाता है और अपने मालिक की शिकायत करता है। नहीं पहचानता तो आपका उम्मती नहीं आपके हक और हुकूक को पहचानता। क्या आपका हक क्या है? अल्लाह ने मेरे नसीबे को कितना बुलंद कर दिया, अल्लाह ने मुझे किस शरफ और अजमत का जो है वो बुलंदी पर पहुंचा दिया कि 69-70 उम्मतें हमसे पीछे होंगी, हम सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएंगे। सारे अंबिया हमारे आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले होंगे। सबसे पहले हमारे नबी जन्नत के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपकी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी। अल्लाह की हमद का झंडा आपके हाथ में होगा। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब लोग आपके झंडे तले होंगे। ये उम्मती आपकी शान और अजमत को नहीं पहचानता। दरख्त जानते हैं, पत्थर जानते हैं, वो तना खजूर का जानता है आपके मर्तबे और मुकाम को, ऊंट आपके मर्तबे और मुकाम को समझता है, लेकिन आपका उम्मती नहीं समझता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखे, तौहीद पर रखे, मौत दे तौहीद पर दे। जो अफराद तौहीद पर फोत हो चुके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह नामाए आमाल दाएं हाथ के अंदर दे। अल्लाह अर्शे अजीम का साया नसीब फरमाए। अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हाजी अल्ताफ़ साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। डॉक्टर अंसर साहब बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अरशद जट साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको भी शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। उनके अलावा जो बीमार हैं अल्लाह उन सब को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। एक भाई हैं और इसके हलाल की तलाश में निकले हुए हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा है, आपसे दुआ की इल्तमास की जाती है कि उसके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनकी सफ़र की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।